اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ٹھیک ہے محترم ناظرین و ناظرات مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی آج 65ویں نشست کا آغاز سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 سے ہو رہا ہے. اور آج جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو میں بہت ہی خوش ہوں اس اعتبار سے کہ میں نے کل 7-11 پہ رکا تھا میں انتظار کے لیے کہ میرا رائڈ مجھے لے جائے. آدھے گھنٹے میں میں نے ایک بندے کو وہاں پر مسلمان کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تصویر بھی اس خاتون کی ہم نے بنا لی ہے، رضی نے بنائی ہے، مگر کیونکہ حجاب نہیں تھا تو اس کو ہم شائع نہیں کریں گے، ورنہ تصویر ہم نے اس کی بنا لی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 7-11 پر معجزتاً اس بوڑھی خاتون نے اسلام قبول کر لیا اور پہلا درس بھی میرے پاس قرآن کا پڑھ لیا وہاں پر سب لوگوں کے سامنے. تو اس خوشی کے ساتھ، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آج میں الحمدللہ عراق کی زیارت پہ جا رہا ہوں. آپ سب کے لیے دعا کروں گا. بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی ذات نے رمضان سے پہلے نصیب فرما دی. آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے اس آیت سے جس کو آیہ اتباع یا آیہ محبت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. اللہ نے حضور سے کہا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کا اتباع کرو، میرے فٹ سٹیپس پہ چلو. جیسے میں نماز پڑھتا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو. صومو کما صمتو، ایسا روزہ رکھو جیسے میں نے روزہ رکھا. اقرأوا القرآن کما قرأت، اتلو القرآن کما تلوت. یہ میرے فٹ سٹیپس پہ چلو. میں نے کیسے یتیم پروری کی، تم یتیم پرور بنو. میں نے کس طریقے سے اخلاق کے دیپ جلائے، محبتوں کے دیپ جلائے، تو اس طریقے سے اغیار کے ساتھ بھی اپنا بنانے کے لیے اخلاقیات، ایتھیکل ویلیوز، موریلٹی کے ساتھ رہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ. تم میرا اتباع کرو گے تو پھر صرف تم ہی ون وے محبت نہیں کرو گے اللہ سے، اللہ ریسپانس میں تم سے بھی محبت کرے گا. کیا بڑا، کتنا بڑا لیول ہو جائے گا بندے کا کہ میں ون وے کال نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی مجھے کال کر رہا ہے. میں اس سے پیار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بھی پیار کر رہا ہے. خالق مخلوق سے پیار کرے گا بس سبب اتباع رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ جو داڑھی رکھنے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول پہ چل رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حضور کی طرح اگر آپ داڑھی رکھیں تو اور اچھی چیز ہے، اس لیے کہ فاتبعونی، اتباع میں ساری چیزیں آئیں گی۔ میں جنگ کے میدان میں کیسے ہوتا تھا، میں جمعہ کی نماز میں کیسے جاتا تھا، جماعت کی نماز میں کیسے جاتا تھا، میں خوشبو کیسے لگاتا تھا، میری سفید پوشی کیسے تھی، میرا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، میرا بیہیویئر کیسا تھا، فاتبعونی، میرے فٹ سٹیپس پر چلتے جاؤ۔ یہ ایک پیغام ہے آج کی اس 31ویں آیت میں۔ اور کیا ہوگا؟ صرف اللہ محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سبحان اللہ، وہ تمہارے گناہوں کو میری اتباع کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ آقا کی اتباع سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان بے وقوفوں سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ میلاد کے جلسے نہ کرو، یا آقا کی نعت خوانی نہ کرو، یا آقا کا ذکر نہ کرو۔ آقا کی اتباع سے تو اللہ اسٹیٹس ہی بدل دیتا ہے، لعنت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ بنا دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے یعنی زیادہ بخشنے والا، رحیم بھی ہے پرماننٹ رحم کرنے والا۔ اس آیت کو ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، قل سمجھتے ہیں نا، جہاں بھی سے فرما دیجئے۔ چار قل ہے نا، وہ تو چار قل سورتوں کے قل ہیں، آیتوں کے قل تو بہت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے میرے حبیب اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پس میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ زیادہ بخشنے والا اور پرماننٹ رحم کرنے والا ہے، دائمی رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اس میں ایک اور میسج ہے، اے میرے حبیب میرا دوسرا پیغام یہ دے دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم بدعت کے بھاگ جاؤ تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک بات اور طے ہو گئی، کافر صرف اسی کو نہیں کہتے جو کلمہ نہیں پڑھتا، کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اطاعت خدا اور پیغمبر نہ کرے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور پیغمبر کی بھی اطاعت کرو۔ یہ جو آج کل ہمارے سو کال مسلمان یہ کچھے پہن کے شورٹس پہن کے پھر رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اللہ نہ رسول، نہ مسجد، نہ عالم، نہ حج، نہ زیارت، ان کو قرآن سرٹیفائیڈ کافر کہہ رہا ہے۔ یہ اپنے طور پہ یہ بے شک مسلمان کہیں، کیونکہ نہ یہ اطاعت خدا کر رہے ہیں نہ اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، یہ کافر ہے، ان مارکڈ کافر ہے۔ ایک ہوتے ہیں مارک کافر، ایک ہوتے ہیں ان مارک، نشان نہیں ہے مگر ہے تو یہ بھی عملاً یہ لوگ کافر ہیں۔ جیسے حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا عملاً وہ مشرک ہے، اگرچہ عقیدتاً وہ مشرک نہ بھی ہو، پریکٹس میں وہ مشرک ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں مومن اور مشرک کے درمیان جو فصیل ہے، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ نماز بتائے گی کہ بندہ مشرک ہے یا مسلمان ہے۔ دوسری آیت کو پڑھ لیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے میرے حبیب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اور اگر وہ لوگ بھاگ جائیں، تب اللہ کہتے ہیں بھاگ جانا، منہ پھیر دینا، یاد ہے نا بتایا تھا، پیٹ کر لینا۔ تولا دو معنوں میں آتا ہے، عجیب ہے، تولا بمعنی محبت بھی ہے، تولا اور تبرہ جو ہم کہتے ہیں، اور تولا بمعنی نفرت بھی ہے۔ دیکھیے قرآن کی عجیب بیوٹی ہے، اور عربی کل میں نے ڈیلیور میں، بلکہ وہاں صبح کا فجر میں نے کل پڑھائی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، تو ماشاءاللہ حال سب کا پتلا ہی ہے، 8 بندے تھے۔ ایک زمانے میں 40 42 45 چھوڑ کے آیا تھا، تو 1 سال کے بعد فجر پڑھائی تو 8 بندے تھے۔ ہمارے قوم کا بس چلے تو وہ تو ایک نماز نہ پڑھے، یہ تھوڑا بہت جو میں ٹھکورتا رہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے،
ورنہ میں بھی اگر کہنا چھوڑ دوں تو یہاں تو علماء نماز نہیں پڑھتے بیچارے، خطباء نماز نہیں پڑھتے، مرداروں کی طرح سوئے رہتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے پروموشن نماز کی اور مارکیٹنگ نماز کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ بدک جائیں، بھاگ جائیں، منہ پھیر جائیں، پیٹھ دکھا دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس تحقیق اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. تیسری آیت، ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ بڑی بیوٹیفل آیت ہے، یہ قرآن میں صرف ایک جگہ ہے اس سیکوینس سے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، تحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو. اصطفیٰ کا مفعول بنے گا، اس میں مفعول مصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، برگزیدہ بندہ قرار دیا آدم کو بھی. وہ اپنے وقت کے مصطفیٰ تھے. ہمارے جو نبی ہیں یہ تو کائنات کے مصطفیٰ. ونوحن، اور نوح کو بھی. اچھا، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ چھوٹا سا یاد کریں، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ پہلے دورے میں بتایا تھا، الآدم من العدیم، عدیم کہتے ہیں خاک کو، آدم یعنی خاک کی، کیونکہ خاک سے بنے ترابی، آدم یعنی ترابی، خاک والے، عدیم تراب کو کہتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم، تحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو. ونوحن، اور چن لیا نوح کو. نوح کو نوح کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، وہ قوم کے لیے نوحہ کرتے تھے، تو نوحہ پھر بدعت تو نہ ہوا. اگر نوح اپنی قوم کے حالات پہ نوحہ کر سکتے ہیں تو ہم نبی کے خاندان کے حالات پہ نوحہ کیسے نہیں کر سکتے؟ نوحہ تو کوئی بدعت نہ ہوا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، وہ نوحہ کیا تھا؟ رب لا تذرنی، رب لا تذر من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. رب انی دعوتہم لیلا و نہارا. آپ سب ادھر توجہ کریں نا، آیت پڑھیں نا. رب انی دعوتہم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. شاباش، الا فرارا. یہ ہاں، صبح شام میں دعوت دیتا رہا اور یہ بھاگتے رہے. ہم بھی نوحہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی صبح شام دعوت دے رہے ہیں اور قوم بھاگ رہی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ ہے ان کا، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی اسٹامک خراب ہے، کبھی کچھ خراب ہے، کبھی کھانا خراب ہے، کبھی کچھ کبھی نیت خراب ہے. ہاں، بھاگنے کے، ہاں زبیر ہنس رہے ہیں تو بھاگنے کے ایک ذریعے ہے نا، بھاگنے کے. ورنہ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوں. میں کل واشنگٹن ڈی سی میں فجر پڑھائی ہے، وہاں پر درس نہج البلاغہ دیا ہے. اس کے بعد میں ڈیلیویر میں نے مغرب سے پہلے جشن پڑھا ہے. سب سے پہلے پہنچا ہوں، 4:30 بجے پہنچ گیا تھا، حالانکہ 5 بجے کا ٹائم تھا. انتظامیہ ماشاءاللہ 6 بجے آئی تھی. جی ہاں، انتظامیہ ہر جگہ کی ایسی ہوتی ہے. جی ہاں، پھر اس کے بعد وہاں سے نماز پڑھائی، ماشاءاللہ بہت لوگ تھے. نماز پڑھا کے بلائیں لے کے کھانا وانا کھا کے وہاں سے چلا ہوں. رات کو 11:45 بجے گھر پہنچا ہوں اور ماشاءاللہ 4:01 پہ قاری صاحب کے دروازے پہ تھا. کوئی مان سکتا ہے یہ؟ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں، مگر اس نماز کی پروموشن سے، اس الحمدللہ دینداری کی وجہ سے میرے اندر دن بدن اور طاقت آتی آ رہی. خدا کا فضل ہے. اب دیکھ لیں، میں ہارڈلی 1.5-2 گھنٹے کا سویا ہوا ہوں آج کا، اور کل بھی اسی طرح، پرسوں بھی اسی طرح. یہ میں 7 دنوں سے میکسیمم 1.5-2 گھنٹے سویا ہوں اور شیر کی طرح ہوں الحمدللہ. آپ بھی اپنی عادت بنائیں نا، تھوڑا کھانا بھی کم کریں اور تھوڑا سا ذرا، جیسے اب آغا سجاد ہیں ماشاءاللہ کیسے انہوں نے عادت بنا لی. اب آپ کو یہ ٹائم پہ نظر آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. حالانکہ ایک وقت یہ لڑک رہے تھے، بہانے بنانے شروع کر دیے تھے کہ میرے سر میں درد ہے اور میں بیمار ہوں. میں نے کہا یہاں کوئی بہانہ نہیں چلنے والا بیمار کا. جو یہاں نماز نہیں پڑھے گا وہ یہاں سے فارغ ہو جائے گا، خواہ مولانا ہو یا متولی یا طالب علم، کوئی بھی استاد ہو یا شاگرد ہو. یہاں نعرہ ہمارا نماز ہے، نماز قرآن دینداری. اللہ اس کو بھی خوش رکھے، اللہ اس کو نمازیوں میں شمار کرے، مہربانی. نہیں، ہمارا تو آگا دیکھیے، ہم تو کھلی کتاب ہے نا، ہم کوئی چھپے ہوئے تو نہیں، ہم تو کھلی کتاب ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے کھلی کتاب ہے ہمارا، ساری دنیا کو پتہ ہے، پورے نارتھ امریکہ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں پتہ ہے کہ ہم نماز کے پروموٹر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نماز قائم کی ہے، کئی شہروں میں نماز قائم کی ہے. اب میں نے عہد کیا ہے، دعا کریں آپ میرے لیے، میں انشاءاللہ ہر اسٹیٹ میں شیعوں کے لیے مسجد بناؤں گا. انشاءاللہ مسجد بناؤں گا، ہر اسٹیٹ کے اندر ایک مسجد بناؤں گا. 50 مسجدیں میں بناؤں گا، اللہ مجھے زندگی دے دے. 50 مسجدیں میں امریکہ میں بنا کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں.
جیسے میں نے ٹورنٹو میں مسجد بنا دی ہے، بن گئی الحمدللہ. میں پرسوں وہاں پر قاری صاحب 50,000 اسپاٹ پہ کر کے لایا ہوں. $50,000 میں نے کر کے دیا اسپاٹ کے اوپر الحمدللہ. وہ لیڈیز کا جو سیکشن تھا وہ بھی تھوڑا سا نامکمل تھا، وہ بھی مکمل ہو گیا. 800 بندے کی مسجد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ رمضان سے پہلے. مذاق تو نہیں ہے نا؟ ہاں مذاق تو نہیں. 800 اور انشاءاللہ اس کو بھی ڈبل کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر اس کو بھی مسجد بنانا ہے، اور ہر اسٹیٹ میں ایک مسجد بنانی. الماری فاؤنڈیشن ایک مسجد بنائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. ایک قرآن کا سنٹر بنائے گی، جیسے القرآن سنٹر نیو یارک میں بھی ہے، القرآن سنٹر فیلڈلفیا میں بھی ہے. یہ انشاءاللہ ہم نے نماز اور قرآن کی اتنی پروموشن کر دینی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرف نماز قرآن ہو جائے. دنیا کہے کہ مولا علی کے شیعہ تو ماشاءاللہ پکے نمازی بھی ہیں اور پکے قاری بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے نمازی بننے کی، اور جو بہانے بنا رہے ہیں بیچارے جو سوئے پڑے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو جگائے، ان کی قسمتیں بھی جاگیں. تبھی تو ان کی قسمتیں بھی سو جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں ہوتی. ہمارے رزق میں تو بہت برکت ہے. ہمیں تو اللہ بہت پیسے دے رہا ہے، ہمیں تو راستے چلتے ہوئے پیسے مل رہے ہیں الحمدللہ. 7-11 پہ رکے ہیں صرف بریک کے لیے کہ چند منٹ انتظار کرنا ہے کسی کا، وہاں پیسے مل گئے اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں پر بھی پیسے مل گئے الحمدللہ. ہمیں تو ایئرپورٹ میں بھی پیسے مل رہے ہیں. ایئرپورٹ میں جو پیسے وہ چینج کرتا ہے اس نے مجھے پیسے دے دیے. یہ قرب قیامت کے آثار نہیں. اس نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بندہ ہے، یہ $200 میری طرف سے رکھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. پیسے آپ کو ملیں گے، آپ نمازی بنیں، قرآن کے قاری بنیں. یہ میری درخواست ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، تحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور چن لیا ابراہیم کی پوری آل کو. ابراہیم کی آل 2 بیٹوں سے چلی، آل اسماعیل، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. وہی اسحاق، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب والے، اسحاق سے جو چلے. اسماعیل حضور والے، حضور اور مولا کائنات سارے امام ان میں آئے. مجلس پڑھی تھی نا، کہاں پڑھی تھی؟ تقابل کیا تھا. ہاشم رضا، ہاں دیکھیں ہاشم رضا کے گھر زیدی آپ کو، آپ ہی نے تو اس میں ماشاءاللہ کافی لمبی دعائیں پڑھی تھی. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، تحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا. اور کسے چنا؟ وآل ابراہیم. اچھا آل اصل میں ہوتا ہے، آل اصل میں تھا اول، یاد کر لیجئے. اول کہتے ہیں رجوع کو. آل ابراہیم جو ابراہیم کی طرف پلٹے، آل محمد جو محمد کی طرف پلٹے. اب امت کیسے پلٹے گی؟ رشتہ دار پلٹے گا، خون پلٹے گا نا، امت تھوڑی پلٹے گی. آل محمد سے مراد جو پلٹے، نسباً جو پلٹے، اس کو کہتے ہیں آل. وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو چن لیا. آل عمران کون ہے؟ آل عمران ٹوٹل 3 ہے. موسیٰ کے والد کا نام بھی تھا عمران، مریم کے والد کا نام بھی تھا عمران، علی کے والد کا نام بھی تھا عمران. تو آل عمران کل ہیں 3. آل موسیٰ ہارون، جو ہارون سے نسل چلی، اور مریم اور عیسیٰ، بس ان کی تو نسل چلی نہیں، شادی نہیں کی نا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ ذرا دعا کر دیں. بہت علامہ صاحب تھے، بہت بڑے، نماز سے معافی والے، جن کی نماز جن پر نہیں ہوتی. ہاں تو وہ جناب، میں اس وقت ذرا ینگ تھا، بچے سمجھ لیا. میں نے کہا دعا کر دیں ذرا ان کے لیے. تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ عیسیٰ کی اولاد کا واسطہ ان کو اولاد دے. میں نے کہا پھر تو بالکل نہ ملی بیچارہ. اس بیچارہ عیسیٰ کی تو شادی، جیسے آپ کے ماسٹر نیاز کی بیوی آئے عیسیٰ کے صدقے میں، تو پھر کیسے آئے گی؟ وہ تو عیسیٰ کی تو اپنی نہ آئی، پھر ان کی کیسے بیچارے کی آئے گی؟ آج وعدہ کیا تھا، دیکھیے وہ بھی نہیں آئے. آج وعدہ کیا تھا کہ آج وعدہ تھا ماسٹر نیاز کا بھی. آپ کال کریں نا، پوچھیں ذرا، پوچھیں کال کریں کہ آج آپ کا وعدہ تھا، کہاں ہیں آپ؟ ان کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. یہ قوم ہماری ایسی قوم ہے، ان کو تو ہتھوڑے مار کے جگانا پڑتا ہے کہ بھئی آؤ. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ان کو چن لیا. آل عمران، اس سے مراد وہ آل عمران پہلے والے ظاہر ہے. علی العالمین، آف کورس دوسرے والوں کو تو سب پہ چنا ہے. علی العالمین، عالمین پر چن لیا. ان کو فوقیت دی عالمین پر. ذریۃ بعضھا من بعض،
اور بعض کی ذریت کو بعض سے چلایا. حضرت موسیٰ کی ذریت کو چلایا ہارون سے, ٹھیک ہے نا, ہارون سے. اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ حضرت والد مریم ابن بنت عمران کی جو نسل چلی, عمران کے بیٹا جس کو کہا گیا, وہ کس کو کہا گیا؟ عیسیٰ کو. ذریۃ بعضھا من بعض, یہ وہ آیت تھی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھی تھی ہارون الرشید کے دربار میں, جب اس نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے, آپ نے کہا یہ فرق ہے. یہ آیت پڑھی ذریۃ بعضھا من بعض, اللہ نے بعض کی ذریت بعض سے چلائی, نبی کی ذریت اللہ نے ہمارے ذریعے چلائی ہے. یہ آیت تھی. تم ذریت رسول نہیں ہو, تم رشتہ دار ضرور ہو, تم رشتہ دار ہو رسول کے, مگر ذریت رسول تم نہیں ہو. پھر امام علی رضا نے مامون کو جواب دیا, بیٹے کو, باپ کو, بیٹے نے بیٹے کو, کہ تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے. امام نے کہا اگر آج حضور زندہ ہو کر ظاہری شکل میں آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے, دو گے کہ انکار کرو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ میں رسول کا سسر بن جاؤں. آپ نے کہا تم دو گے, میں نہیں دوں گا, مجھ سے مانگیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ میری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں. یہ فرق ہے. آج بھی جتنی سیدزادیاں ہیں ساری کی ساری وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. ایک چکوال, آپ کا چکوال ہے نا, آپ جانتے ہیں نا, چکوال سے ایک سیدزادی تھی بیچاری, بیوہ تھی, شہید کی. جو لبی چھوڑتے ہیں نا لیڈر کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یتیم پال رہے ہیں, یہ کچھ نہیں, اپنے بیٹے پالتے ہیں, پیسے لیے اور خود کھا گئے. اللہ کا لاکھ شکر ہے, آج مجھے پتہ چلا بیچاری آج سے کوئی 35 دن پہلے وفات پا گئی, مگر میں نے آخری وظیفہ بھی اس کو بھیجا. سیدزادی قیامت میں بھی گواہی دے گی کہ الحمدللہ مجھے اپنی حق حلال کی گواہی سے ڈاکٹر صاحب نے آخری $100 بھی بھیجا تھا. اب اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ مجھے 15,000 بھیج دیں, میں نے اپنی ماں کا چہلم کرانا ہے آج سے 5 دن بعد. یہ ذریت رسول, آج کی بھی سیدزادیاں اولاد رسول ہیں. ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یہ ایک اور ایشو ہے. جو عمران کی زوجہ تھی یعنی والدہ مریم, اس نے یہ نیت کی کہ مجھے اللہ بیٹا دے, پریگننٹ تھی, تو میں اسے متولی بناؤں گی بیت المقدس کا. یہ اس کا قصہ آ رہا ہے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران, اس وقت کو یاد کرائیے میرے حبیب جب کہا تھا عمران کی زوجہ نے, کسی کو نام یاد ہے؟ حنہ یا حنہ, حنہ یا حنہ بھی پڑھا گیا, حنہ ہا کے ساتھ, یہ ان کا نام تھا, بی بی مریم کی والدہ کا. حنہ نے کہا یا حنہ نے کہا, کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے, محررن, محرر کہتے ہیں آزاد, کہ میں اسے آزاد کر دوں گی, کہ اپنا بیٹا نہیں بلکہ تیرا متولی گھر کا بنا دوں گی. یہ محرر سمجھے گا نا, محررن کا مطلب یہ ہوتا ہے حریت ہے نا, حریت, احرار. یہ ابو الاحرار کس کا لقب ہے؟ کس امام کا لقب؟ ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام. ہاں, حریت سے ہے ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام, صرف امام حسین, کوئی اور نہیں. دیکھیں سجاد, آپ دیکھ لیں, آپ ان کے واقع صحیح ہے. حریت کی تحریکیں جو چل رہی ہیں وہ ان کے غلام حر کی وجہ سے, جس کا چند لمحوں کا ایمان تھا. سبحان اللہ. پھر وہ خود سید و سردار کیا ہوں گے. آج قاری صاحب راستے میں مجھے بتا رہے تھے, ایک بنگلہ دیش کے حضرت صاحب ہیں, بہت بڑی داڑھی والے ہیں, وہ تقریر کرتے ہیں کہ موتی پرو کے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری نمازیں تو لے جا, ساری نمازیں, میری امام حسین کی سفارش میری ہر چیز پہ باری ہے. نمازوں کا کیا فائدہ اگر حسین نہیں ہے؟ یہ فکر ہے ماشاءاللہ قاری صاحب کی بھی, اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم, پس تو قبول کر لے مجھ سے, فتقبل منی, تو مجھ سے قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, تحقیق تو پرماننٹ سننے والا بھی ہے
اور پرماننٹ دیکھنے والا بھی، جاننے والا بھی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بیٹی پیدا ہو گئی قالت تو کہنے لگی مادر مریم رب انی وضعتها انثى، بارے میں تو توقع کر رہی تھی، میں توقع کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا، یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ میں نے جنا ہے، ظاہر ہے کہ میں کچھ چھپا تو نہیں رہی، میں نے تو توقع کی تھی بیٹا ہوگا، تو بیٹی آ گئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ابھی کل ایک مسئلہ پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہماری بیٹی ہے 4 مہینے کی، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، یہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ابارشن کرنا چاہتے ہیں، ہاں ابارشن، کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیٹا ہوتا، کیونکہ بیٹیاں ہی ہیں تو اس کی ابارشن۔ میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے شرعاً، بالکل ہمارے مذہب شیعہ میں تو بالکل جائز نہیں ہے، اہل سنت میں بھی جائز نہیں، سامنے بیٹھے ہیں قاری صاحب، بالکل قتل ہے، بالکل اس کی دیت ہوتی ہے باقاعدہ اس کی، جی وہ الگ چیز ہے، وہ تو وہ الگ چیز ہے، ہاں وہ الگ، وہ ایشو ہی الگ ہے، وہ یہاں نہیں ڈسکس ہو رہا۔ یہ اس لیے مار رہے ہیں اس بچی کو کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر حضور کا کوئی بیٹا تو باقی نہیں رہا، بیٹی سے تو نسل چلی ہے حضور۔ مریم کی ماں بیٹی کو مار دیتی اگر بیٹیاں مارنی جائز ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ تو جہالت ہے تھی عربوں کی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضرت عمر کا ایک جملہ ہے جناب، حضرت عمر کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو مار رہا تھا تو اس کو دفن کر رہا تھا، زندہ درگور کر رہا تھا، تو جب وہ آخری مرتبہ اس نے بچی نے اپنے باپ کے رخسار پہ پیار کیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولی۔ دیکھیں وہ بچی کتنی مطلب محبت والی چیز کا نام ہے کہ باپ مار رہا ہے وہ پیار کر رہی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، بچیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بچیاں تو باپ جب مر جاتا ہے تو بیٹے نہیں زینت بنتے میت کی، بیٹیاں بنتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہے خدا ہے، جن کی بیٹیاں ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ میں نے تو یہاں تک روایت دیکھی ہے کہ اگر ایک بچی پال کے اس کو کوئی بیاہ دے تو اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے، یہ میں نے، جی ہاں میں نے یہ روایت دیکھی۔ یہ جو خان صاحب، ہاں شاباش، یہ ابھی جو رمضان آ رہا ہے نا، یہ رمضان بالکل ضربتوں کا رمضان ہے، بالکل اس میں وہ ہیمر لگنے والے ہیں اللہ کے حکم سے، دینداری کے پورا دین بیان کر دینا ہے۔ چٹر صاحب نے فرمائش کی ہے 20 لیکچر ہوں گے انگلش میں اور 20 ہی ہوں گے اردو میں، اور اس کی سی ڈی بھی بنے گی، اس کی ڈی وی ڈی بھی بنے گی، اس کو ٹی وی پہ بھی نشر کیا جائے گا، ہر بندے کو ہم سی ڈی دیں گے فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ ویسا نہیں انشاءاللہ۔ ہر بندے کی گاڑی میں وہ 20 لیکچر ہمارے ہونے چاہیے جو انشاءاللہ تحریک دینداری کے لیکچر ہوں گے، تحریک اصلاح معاشرہ کے اور نسل بچاؤ مہم کے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہم بتا دیں گے کہ اصل دین کیا ہے اور اصل نجات کس کی وجہ سے ہوگی۔ یہ جو لگی لپٹی رکھتے ہیں اس کو ہم بے نقاب کر دیں گے، انویل کر دیں گے انشاءاللہ، بے نقاب کر دیں گے۔ اس میں آپ سے بلکہ درخواست کروں گا ذرا پلاننگ کر لیں، آپ خان صاحب آپ بھی، زبیر میاں آپ بھی، شاہ جی سب لوگ پلاننگ کر لیں، آپ بھی ذرا کر لیں پلاننگ کہ 30 کے 30 دن کوشش کریں حاضری دینے کی۔ 7 بجے شروع کریں گے، بالکل کیلکولیٹڈ ٹائم سے 7 بجے شروع کریں گے، مغرب پہ ختم ہوگا، اور یہاں سے انشاءاللہ آپ 9:30 باقاعدہ نکل سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے کا ٹوٹل سیشن ہوگا، اس میں قرآن بھی پڑھائیں گے 1 سپارہ، اور مختصر اردو مختصر انگلش ایک سیشن ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد، افطار کے بعد، دعا افتتاح کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو جانے میں آسانی ہو، برڈن نہ ہو جائے۔ تو بس صرف یہ پروگرام ہوگا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا، یہ ایک بہترین پروگرام ہے۔ اس میں آپ میکسیمم اٹینڈنس کی کوشش کریں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اب تو کوئی بہانہ ہے نہیں، ان کو ذرا کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے فلمیں نہ دیکھنے دیں، بلکہ آج اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آج کل ہمارے مولوی بھی فلموں کی مثالیں دے رہے ہیں، خدا ان کو ہدایت کرے۔ اندازہ لگائیے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ جشن پڑھ رہے ہیں امام کی اور فلموں اور ڈراموں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ خوف خدا کرو۔ مجھے کسی نے شکایت کی، پتہ نہیں کہاں کی یہ بات ہے، مجھے تو نہیں علم زیادہ، کسی نے مجھے شکایت کی کہ آغا صاحب کیا زمانہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا بھائی ان کو خدا ہدایت کرے، آیتیں غلط پڑھنے والوں کو، فلموں ڈراموں کے پروموٹرز کو خدا کا خوف کرو۔ امام کا انسٹیٹیوٹ فلموں ڈراموں کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ دینداری کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سے بھی میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان کو سمجھائیے ذرا
ہاں ذرا آپ غلط آیت پڑھیں تو قاری صاحب نعرے لگا رہے ہیں، حافظ مبشر نذیر نعرے لگا رہے ہیں غلط آیتوں کے اوپر. غلط آیتوں پہ ٹوکنا چاہیے، نعرے نہیں لگانے چاہیے. ہاں تاکہ پھر دینداری تو تب ہوگی نا. ہاں یہ ذرا آپ احتیاط کریں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم. اور ذکر انثیٰ کے برابر نہیں ہوتا، انثیٰ کی طرح نہیں ہوتا. یعنی جو مؤنث ہے، بیٹی ہے، وہ مفضول ہے، بیٹا افضل ہے. یہ تو میں بھی جانتی ہوں. اب میں کیا کروں؟ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام بھی مریم رکھ دیا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں پروردگار اسے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو. ذریت سے مراد عیسیٰ، ظاہر ایک ہی تو بیٹا ہے نا، بس ایک بیٹا. من الشیطان الرجیم، کہ نہ شیطان کا حملہ مریم پہ ہو، نہ شیطان کا حملہ عیسیٰ پہ ہو. عیسیٰ علیہ من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. پس اللہ نے قبول کر لی یہ نذر، حسن طریقے سے قبول کر، اچھے طریقے سے، خوشی سے. وانبتها نباتا حسنا، اور نشو و نما بھی اچھی کی مریم کی. حسن یعنی یہ حسن چٹھا ہے نا، یعنی اچھے، خوب، بیوٹیفل، ہاں خوبصورت. وکفلها زکریا، اور کفالت کی مریم کی کس نے؟ زکریا نے، جو خالو تھے. یہ خالو تھے، حضرت یحییٰ کزن تھے، خالہ کے بیٹے. کفلها زکریا، اور خالو نے، زکریا نے کفالت کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا محراب میں مریم کے پاس آتے ہیں، محراب حرب کی جگہ، لڑائی کی جگہ، شیطان کے خلاف لڑائی کی جگہ، وجد عندها رزقا، تو پاتے ان کے ہاں رزق. مریم کے ہاں رزق پڑا ہوتا، فروٹ پڑے ہوتے. قال یا مریم، کہتے اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انا یعنی کہاں سے، فرام ویئر ڈڈ یو گیٹ فرام. انا لک ھذا، کہاں سے تیرے لیے یہ آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تحقیق اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. سید زین بخاری صاحب 18 گھنٹوں سے رزق نہیں آنا، 10 گھنٹے کر لو، تھوڑا سا ذکر خدا کر لو، اللہ اتنی برکت دے دے گا، 18 والوں سے آپ بڑھ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. نماز اول وقت میں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین کی خدمت کا علم بلند کر لیں، محمد و آل محمد کی وکالت کریں، ان کے پاک وسیلے سے 8-10 گھنٹوں کا کمایا ہوا رزق 80 گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، نماز کے، قرآن کے پروموٹر بنے. یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، جو ہمارے ناشتے کے پرماننٹ بانی ہیں، اور القرآن سینٹر قاری صاحب کا جو ہے، اور نور القرآن مسجد اور المہدی سینٹر، دونوں مسجدوں کے بڑے معاون ہیں. ان کے مرحومین کو پہنچے، ان کے خسر معظم کو، ان کے والدین شریفین، حاجی محمد نذیر چٹھا کے چچا اور ان کے دیگر مرحومین کو پہنچے، جناب قاری محمد اعجاز صاحب کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین کو پہنچے، اور آج کے درس کا ثواب سید زین بخاری صاحب کے مرحومین، ان کے دادا دادی، سب مرحومین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ آج کے درس کا ثواب حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو اصال فرمائے، حسن چٹھا کے مرحومین کو، سید آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، اور رضوان اللہ خان صاحب کے مرحومین کو، اور ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال ہو. اور جو آج کے درس میں نہیں آئے، ہمارے راجہ حسن رضا صاحب، ان کے بھی مرحومین کو ایصال ہو، اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ فجر میں آئیں. اور اختر عباس کو بھی اللہ توفیق دے، اور مجتبیٰ رضوی کو بھی اللہ توفیق دے
کہ وہ درس میں آغا برکت کو بھی اللہ توفیق دے، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں اکا دکا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو قوم سو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت قوم کو جاگ کر نماز پڑھنے اور ہمارا درس آن لائن ٹی وی پر سننے کی توفیق خیر مرمت فرمائے، سفر زیارات بلا خطر ہو، اور سب بھائی بہنوں کو زیارات کی توفیق ہو۔ آج کا جو کوئز پروگرام ہے وہ بھی اللہ کامیاب فرمائے، 3 سے 5 تک، اور 5 سے 6 تک جو درس نمبر 278 ہے جس میں سورہ غافر انشاءاللہ تفسیر اس کی تکمیل پذیر ہوگی، اللہ اس میں بھی مؤمنین مومنات کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔